بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے تمام ناظرین کو ان ایام کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بشریت کی نجات کے لیے کسی ہستی کو بھیج کر ان ایام کا انتخاب کیا کہ ان ایام میں اس ہستی کے ذریعے سے عالم بشریت کو وہ کامل ترین پیغام پہنچایا جائے جس کے ذریعے سے ابتدا سے انتہا تک تمام انسان تا قیامت آنے والے انسان نجات کے ساحل تک پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی عطا ہے۔ ابھی مفتی زبیر صاحب نے جو باتیں کی کہ وہ موضوعات ہیں جن پر اگر گفتگو کی جائے تو میرا خیال ہے نہ اہل حدیث اور بریلویوں میں، نہ بریلویوں اور دیوبندیوں میں، نہ دیوبندیوں اور شیعوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ نقطۂ ارتکاز اور محور ہے جس پر تمام امت جمع بھی ہے اور اس کے سائے میں ایک بھی ہے۔ لیکن ہمیں جس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم سب اس ہستی کے پرچم تلے جمع ہیں لیکن متفرق ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اس ہستی کے نام سے آگہی، خاندان سے آگہی، لیکن ان کی روح اور تعلیمات سے بے خبری ہے۔ حقیقت یہ ہے، ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام چیزوں پر حاوی ہے، تمام چیزوں سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اہل لغت کو آپ دیکھ لیں، رحمت کا مطلب وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے دوسرے کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی دونوں صفات اس میں ہیں، رحمان عمومی اور رحیم خصوصی، ان دو صفات کے ذریعے سے وہ تمام مخلوقات کو فیض پہنچاتا ہے اور ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جس رب نے اپنی رحمت کے حوالے سے کہا کہ میری رحمت تمام چیزوں پر حاوی اور غالب ہے اور میری رحمت ہی سے سب کچھ چیزیں ملتی ہیں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر اپنی اس تمام رحمت کا مظہر قرار دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کریم کو اپنی فکر اور دانست کے مطابق کم از کم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں۔ یہ یاد رکھیں، سارے انسان ابتدا سے لے کر انتہا تک مل کر اپنی عقلوں کو بروئے کار لائیں کہ کسی طرح سے اس مقام رفیع تک پہنچ سکیں جس مقام پر نبی کریم فائز ہیں اور ان کے مقام اور درجے کا ادراک کر سکیں۔ تمام بشریت اس سے قاصر ہے، بشریت کے ادراک سے بالاتر ہستی ہیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دانست، اپنی عقل اور اپنی سطح کے مطابق تو کم از کم سمجھ سکیں، اور اس میں انہی مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا۔ رحمتا للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، یعنی اس دنیا میں بھی اگر اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اس ذات کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ آیت یہی بتاتی ہے، چونکہ رحمت کا مطلب ہی یہی ہے، ورنہ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک، جو ہستی اس عالم میں اللہ کی رحمت کا مظہر بن کر آئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اب ان کے کردار کو آپ دیکھیں، ان کے کردار میں جھول نہیں ہے، ان کے کردار میں کھوٹ نہیں ہے، ان کے کردار میں کمزوری نہیں ہے، ان کے کردار میں تعصب نہیں ہے، ان کے کردار میں تبعیض نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور سلوک کرنا، اس کے ساتھ کوئی اور سلوک کرنا، معیارات ایک ہی ہیں سب کے لیے، کیا کہنا ہے؟ اور جس کا جو حق ہے وہ ان تک پہنچانے کی ساری جد و جہد آپ کو نبی کریم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر اس اعتبار سے ہم نبی کریم کو پہچاننا چاہیں تو آج چونکہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے ولادت کے ایام منا رہے ہیں، تو یہ ولادت کے ایام بھی خود موضوعیت نہیں رکھتے بلکہ شناخت کا ذریعہ ہے، بے شک، اس ہستی کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اس کا اصل سبب اور فلسفہ کیا ہے؟ جب آپ اس ہستی کا تذکرہ کریں گے، اس ہستی کے کمالات کو بیان کریں گے،
اس ہستی کی زندگی کے مختلف گوشوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو خود بخود انسان فطری طور پر کمال کی طرف سفر کرتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں خاص طور پہ جو بعثت کا بھی مقصد ہے اس حوالے سے میں 2 جملوں میں اس کو کمپلیٹ کروں کہ جب انسان کو کمال کے اس مرتبے کا علم ہو جائے نا تو اس کے دل میں اس شخصیت کے لیے کشش پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو کشش ہے وہ اس انسان کو اس شخصیت سے جوڑتی ہے۔ جوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر انسان اس شخصیت کی کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ عملی طور پر میدان میں دیکھیں کہ لوگ جس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اس کے سٹائل میں بال بناتے ہیں، اس کے سٹائل میں کپڑے پہنتے ہیں، اس کے سٹائل میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عام مادی زندگی میں چاہے وہ فلمی ہیرو ہو یا میچز اور کھیلوں کا ہیرو ہو، نبی کریم اس عالم کے ہر موجود اور ہر مخلوق کا ہیرو وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے اس طرح سے نمونہ بنایا ہے۔ لہٰذا ان کے تذکرے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس ہستی کی معرفت ہے، اور اس معرفت کے نتیجے میں انسان بولے یا نہ بولے خود بخود اس ہستی کو فالو کرنا اس کا نتیجہ ہے۔ اب اگر وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معرفت میں بہت سارے نقائص ہیں، اور ہم اس طریقے سے عشق بھی نہیں رکھتے۔ ان نقائص کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت ساری دیواریں ہیں، ان دیواروں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ بیجا تعصبات ہیں، ان تعصبات کی دیواروں کو ڈھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کام کر سکیں تو ہمیں اس معرفت تک پہنچنے میں مشکل نہیں ہوگی، اور معرفت تک پہنچ گئے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا جب محبوب ایک ہوتا ہے نا، محبوب اگر مادی ہو تو محبوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، لیکن محبوب معنوی ہو، ملکوتی ہو، آسمانی ہو تو تمام محب اس محبوب کی وجہ سے آپس میں جڑتے ہیں۔ یہ فرق ہے مادی اور معنوی محبوب کے درمیان۔ لہٰذا جب ہم اس شخصیت کی حقیقی معرفت حاصل کر سکیں، خود بخود ان کے سائے میں پلے بڑھنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ۔